السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں امت کی اصلاح کے لیے ایک مسیح اور مہدی کے ظہور کی پیشگوئی فرمائی، اور اس کے ظہور کی علامات میں ایک ضروری علامت دجال کے ظہور کی بیان فرمائی۔ دجال کے متعلق عوام الناس میں عجیب و غریب قسم کی کہانیاں مشہور ہیں۔ وہ اسے عجیب الحلقت، غیر معمولی قوتوں اور طاقتوں کا حامل فرد قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم، احادیث نبویہ اور دجال کے لغوی معنوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے مراد کوئی عجیب الحلقت فرد نہیں بلکہ آج کی ترقی یافتہ اقوام ہیں۔ معزز سامعین، دجال کے لغوی معنی ہیں کذاب یعنی سخت جھوٹا، مالدار اور خزانوں والا، بڑا گروہ جو اپنی کثرت سے زمین کو ڈھانپ لے، ایسا گروہ جو اموال تجارت اٹھائے پھرے۔ گویا دجال کے لغوی معنی یہ بنے کہ ایک کثیر جماعت جو تاجر پیشہ ہو اور اپنا تجارتی سامان دنیا میں لیے پھرے، وہ نہایت مالدار اور خزانوں والی ہو، اور جو تمام دنیا کو اپنی سیر و سیاحت سے قطع کر رہی ہو، ہر جگہ پہنچی ہوئی ہو، گویا کوئی جگہ اس سے خالی نہ رہے، اور مذہباً وہ نہایت ہی جھوٹے عقیدے پہ قائم ہو۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور اس سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھلائی۔ وہ دو فتنے مغضوب علیہم کا فتنہ اور الضالین کا فتنہ ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جو حضرت نافع نے بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول جو چیز دجال کو بھیجے گی لوگوں پر وہ ان کا غصہ ہے، یعنی غصہ اس کو نکالے گا۔ معزز سامعین، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ پھر فرمایا اس کی بائیں آنکھ بہت چمکتی ہوئی ہوگی، گویا وہ ایک موتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اس کی بائیں آنکھ یعنی دنیا کی آنکھ بہت ہی تیز ہوگی، دنیاوی معاملات میں گہری نظر رکھے گا، لیکن دائیں آنکھ سے اندھا یعنی دین سے بے بہرا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے پڑھا ہوا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے، یعنی اس کا کفر ظاہر اور باہر ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظاہری حلیے کے لحاظ سے اس کو ایک تنومند، نوجوان، چوڑے سینے والا، سفید رنگ، روشن پیشانی والا دیکھا۔ دجالی اقوام اور جماعتوں کے یہی حد و حال ہیں، جن کے نمائندہ کے طور پہ آپ کو ایک ایسا شخص دکھلایا گیا جو بظاہر طاقت رکھتا ہے اور اپنے دجل سے دیکھنے میں خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ مسلم کتاب الفتن میں اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے بیان فرمایا۔ آج یہودی صفت لوگ دجالی اقوام کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، اور 70,000 کثرت پر دلیل ہے۔ اسی طرح دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ساتھ لے کر چلے گا، بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلے گا اور ہر طرف فتنہ و فساد اور تباہی پھیلائے گا، اور جسے چاہے گا قتل کرے گا اور جسے چاہے گا زندہ کرے گا۔ اس کے حکم پر بارش بھی برسے گی اور زمین کھیتی اگائے گی اور اپنے خزانے باہر نکالے گا۔ اس حدیث کے ظاہری معنوں کی روح سے دجال کو خدائی یا خدا کی طاقتیں رکھنے والا ماننا پڑتا ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ بس اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دجال اپنی خصوصیات اور کارگزاریوں میں خدا کے کاموں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا،
وہی لوگ جو اس کی باتوں پر یقین کریں گے اور جو اس کی جماعت میں داخل ہوں گے ان لوگوں کو فوائد پہنچائے گا، اور بقیہ اقوام اور جماعتوں سے متقاطع اور قطع تعلق کی سزائیں سنائے گا، اور ان پر اقتصادی اور سماجی پابندیاں لگائے گا تاکہ ان پر غلبہ حاصل کر کے ان کو ضروریات زندگی سے محروم کر سکے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی، جسے وہ جنت کہے گا وہ حقیقتاً آگ ہوگی۔ اس کے معنی ہے کہ دجال انعام و اکرام پر اور سزا پر قادر ہوگا۔ جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر انعام و اکرام کرے گا، گویا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، لیکن حقیقتاً اخروی لحاظ سے یہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی دنیا جہنم بنا دے گا، مگر ایسے لوگ اخروی جنت کے وارث ہوں گے۔ یہ صفات بھی آج دجالی اقوام اور جماعتوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ دجال کے دونوں کانوں میں ہر ایک کی لمبائی 30 ہاتھ ہوگی، یعنی دجال ایسی ایجادات استعمال کرے گا جس سے پیغام رسانی اور برین واشنگ کا کام آسان ہو جائے گا، جیسے انٹرنیٹ، ای میل، ٹی وی چینلز وغیرہ۔ پھر فرمایا مسیح موعود دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ لد کے معنی بحث کے اور جھگڑا کرنے والے افراد کے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود دجالی عقائد باطلہ کو علم اور عقل کے دلائل سے توڑیں گے اور ان پر فتح پائیں گے۔ جیسا کہ آج سے 100 سال پہلے حضرت بانی جماعت احمدیہ نے دجال کے خلاف ایسے روشن دلائل پیش فرمائے کہ اس کے دجل کی بنیادیں ہل گئیں، لیکن جس طرح سنت اللہ رہی ہے کہ ہر روشن زمانے کے بعد ایک تاریکی کا دور آتا ہے، اور اس تاریکی کے دور کے بعد دوبارہ روشنی کا زمانہ آتا ہے۔ اس روشن اور تاریکی کی مدت حدیثوں سے 1 صدی ثابت ہوتی ہے، اور ہر صدی کے سر پر مجدد کا ظہور اس پھیلی ہوئی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ عین اسی طرز پر 15ویں صدی کے سر پر حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب خدا کے اذن سے اس کشتی نوح کی دھوڑ سنبھالے ہوئے ہیں جس کی بنیاد ہزاروں سال پہلے خدا کے انبیاء نے رکھی تھی، جس کو وسعت کی انتہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس کی دھوڑ آج سے 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد کے ہاتھ میں دے دی تھی، اور وہ کشتی عقل اور علم کی دلائل کی کشتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مسیح موعود کو دیکھ کر نمک کی طرح گھلتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مسیح کے ذریعے دجال کو ہلاک کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ دجال مشرق سے نکلے گا اور وہ زمانہ اختلاف اور فرقہ بندیوں کا زمانہ ہوگا۔ دجال کا غلبہ 40 دن رہے گا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ غلبہ کامل ہوگا۔ مومن سخت تنگی محسوس کریں گے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر لوگوں کی امامت کریں گے۔ جو ہی وہ رکوع سے سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کر دے گا اور مسلمان غالب آ جائیں گے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی جماعت کو دجال کے مقابلے پہ غلبہ عبادت اور دعاؤں کے نتیجے میں حاصل ہوگا۔ پھر فرمایا دجال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ مسیح ابن مریم دین کی اصلاح اور اسے قائم کرنے کے لیے دین کے گرد طواف کریں گے، اور دجال دین میں فساد اور کجی پیدا کرنے کے لیے دین کے گرد چکر لگائے گا۔ اسی طرح بعض اور احادیث سے جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ مختصراً یہ ہیں کہ لوگ عبادت کو ترک کر دیں گے، بددیانتی زندگی کا معمول بن جائے گی، بدی کو نیکی کی طرح پھیلایا جائے گا، لوگ اپنے ایمان کو دنیاوی فوائد کے لیے استعمال کریں گے، سود اور رشوت عام ہوگی، اس وقت حق پر قائم سخت مشکل اور قحط میں پڑیں گے، لوگوں کے درمیان کوئی شرم و حیا نہ رہے گی، لوگ شیطانی راہوں پر چلیں گے، اور بوڑھوں کی کوئی عزت نہ ہوگی۔ معزز سامعین، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو علامات بیان فرمائیں وہ آج لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہیں۔
اگر دجال ظاہر ہو چکا ہے تو مسیح ابن مریم کا ظہور بھی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح ابن مریم کا ظہور بھی ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس موعود کو پہچانا جائے اور اس کا ساتھ دیا جائے۔ معزز سامعین، اب چاہے آپ حضرت مسیح کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، مگر یقیناً دجال کی آمد کی نشانیوں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ میری گزارشات کا اصل مدعا یہی ہے کہ اگر بدقسمتی سے آپ مسیح ابن مریم کا ساتھ نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم دجال کی فوج میں شامل نہ ہوں۔ حضرت امام بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدم کی پیدائش سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں، چونکہ دجال دلوں پر اثر کرے گا، یعنی شیطان بھرپور حملوں سے ہر نفس پر قابو پانے کے لیے ایک ایسی بھرپور کوشش کرے گا جو اس آخری زمانہ میں آئے گی، جس کی نظیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک نہیں ملتی۔ اس لیے ہر نفس کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو ٹٹولے اور اپنے نفس کے شیطان کے دجل سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ حضرت مہدی موعود اپنے ماننے والوں کو کشتی نوح میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان سب باتوں کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہے۔ ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ دیکھو، میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبک دوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ۔ خدا کی نافرمانی ایک گندی موت ہے، اس سے بچو۔ دعا کرو تا تمہیں طاقت ملے۔ جو شخص دعا کے وقت خدا کو ہر ایک بات پر قادر نہیں سمجھتا بجز وعدہ کے مستثنیات کے، وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص جھوٹ اور فریب کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص پورے طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بد عملی سے، یعنی شراب سے، قمار بازی سے، بد نظری سے اور خیانت سے، رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص پنجگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص دعا میں لگا نہیں رہتا اور انکسار سے خدا کو یاد نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص بد رفیق کو نہیں چھوڑتا جو اس پر برا اثر ڈالتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفیہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں ان کی بات کو نہیں مانتا اور خدمت سے لاپرواہ ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنے ہمسایہ کو ادنا خیر سے محروم کرتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص نہیں چاہتا کہ اپنے قصوروار کا گناہ بخشے اور کینہ پرور آدمی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خامن سے خیانت سے پیش آئے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص اس عہد کو جو اس نے بیعت کے وقت کیا تھا کسی پہلو سے توڑتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص مجھے فی الواقعہ مسیح موعود و مہدی موعود نہیں سمجھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ اور جو شخص امور معروفیہ میں میری اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ اور جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک زانی، فاسق، شرابی، خونی، چور، قمار باز، خائن، مرتشی، غاصب، ظالم، دروغگو، جال ساز اور ان کا ہم نشین اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا، جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا
وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ یہ سب زہریں ہیں، تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح بچ نہیں سکتے، اور تاریکی اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک جو پیش در پیش طبیعت رکھتا ہے، خدا کے ساتھ صاف نہیں ہے، وہ اس کی برکت کو ہرگز نہیں پا سکتا جو صاف دلوں کو ملتی ہے۔ کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی ہر آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں، اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں، کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ خدا ان کو رسوا کرے، کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا، وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے یہی فرمایا ہے کہ اگر آپ دجال کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ خدا کے ساتھ پختہ تعلق پیدا کریں گے اور نیکی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو آپ بچائے جائیں گے، چاہے آپ کو دجال کے دجل کی خوبصورتی کتنی ہی بھلی محسوس ہو۔ آپ کی حقیقی نجات خدا کی راہ کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح آپ جماعت کے لوگوں کے کردار اور اخلاق کے اوپر نصیحت کرتے ہوئے ملفوظات جلد اول میں فرماتے ہیں، یاد رکھو اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہے۔ عام طور پر حدیث شریف میں مسلمانوں کی یہی تعریف آتی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بس یاد رکھو صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ محض باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ بہت برا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہ بھی ملفوظات کی جلد اول سے ریفرنس ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ویسا ہی قہار اور منتقم بھی۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف گزار تو بہت کچھ ہے اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں، تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی جماعت کی سزا دہی کے لیے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تہہ طے کیے گئے، جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کو تباہ کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے۔ اسی قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پکارتی ہے، لیکن اس کا دل اور طرف ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل روب دنیا ہے، تو پھر اس کا قہر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ یہاں بھی حضور یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ دجال کا ساتھ دیں گے اور اس کے دجل میں شامل ہوں گے تو آپ خدا کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے۔ ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں شاہ زوروں اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیلی اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ شاہ زور اور طاقت والا وہ نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے۔ نہیں، اصل بہادر وہی ہے جو تبدیلی اخلاق پر مقدر پاوے۔ بس یاد رکھو ساری ہمت اور قوت تبدیلی اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ اور اسی طرح بیسیکلی ہم لوگ دجال کے دجل سے باہر نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اخلاق کے ساتھ حق کے اوپر قائم کر لیں گے، تو یہی ہماری حقیقی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ آپ ایک اور جگہ اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ،
کیونکہ خشوع و خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزاروں دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا، وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر بتلاؤں۔ اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی حضور کی جو ہدایت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ دنیا کو دجال کے دجل سے بچانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، چاہے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہم اس میں کامیابی پا رہے ہیں، یا چاہے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہم ابھی وقتی طور پر اس میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ ہمیں اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور خدا سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ ایک اور جگہ اسی طرح حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرو کر کے سب ترساں رہو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے۔ یہ مقام بہت ہی نازک ہے۔ ملفوظات میں حضور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر ہو نہیں سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنیٰ باتوں سے اغراض کر اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور انجمن کے ممبر تم پر ناراض ہوں گے، پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ یہ میری وصیت ہے، اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام نہیں لینا، بلکہ نرمی اور آہستگی اور خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ۔ اگر ہم حضور کی ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی تبدیلی لے آئیں، اپنے اخلاق کو درست سمت رجوع کر لیں، تو ہم لوگوں کو دجال سے نکلنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح دجال کے دجل سے بچنے کے لیے آپ کشتی نوح میں اپنی جماعت کو نصیحت فرماتے ہوئے ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں، جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو۔ بس جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی نسبت خدا تعالیٰ کا کلام میں یہ وعدہ ہے کہ ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بدوباش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں، میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ پیروی کرنے والے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق کل خدا ہے، جو اپنی صفات میں ازلی، ابدی اور غیر متغیر ہے۔ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا۔ وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے۔ وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے، اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے، اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں۔ انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے، اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی ایک تبدیلی دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے، بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے۔ لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے۔
اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے، خدا کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خارق عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ خوارق اور معجزات کی یہی جڑ ہے۔ یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلے کی شرط ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اس کے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو، اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق اور وفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت میں لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت سے اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں، اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مرادیابی اور نامرادی میں اسی کے آستانہ پر پڑا ہو تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ کیا کوئی تم میں سے ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو جائے اور اس کی قضاء و قدر پر ناراض نہ ہو؟ سو تم مصیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو، یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو، اور اس کے بندوں پر رحم کرو، اور ان سے زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوششیں کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو۔ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں۔ سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکتوں کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو، اور تقوی اختیار کرو، اور مخلوق کی پرستش نہ کرو، اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ، اور دنیا سے دل برداشتہ رہو، اور اسی کے ہو جاؤ، اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو، اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ وہ پاک ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو۔ حضور فرماتے ہیں دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کے دونوں جہانوں سے بے کنی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے۔ کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی۔ اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر یا ریاکاری یا خود پسندی یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جو قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہوں کو بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا بخشے جاؤ۔
نفسانیت کے فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ سے حصہ نہیں۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا چونٹیوں یا گدوں کی طرح گھرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے، ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے۔ وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا، وہ جو اس کے لیے روتا ہے ہنسے گا، وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تم سچے دل سے، پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان تم پر رحم کرے۔ تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تا وہ بھی تمہارا ہو جائے۔ دنیا ہزاروں بلاؤں کی جگہ ہے جن میں سے ایک طاعون بھی ہے، سو تم خدا سے صدق کے ساتھ پنجہ مارو تا وہ یہ بلائیں تم سے دور رکھے۔ کوئی آفت زمین پر پیدا نہیں ہوتی جب تک آسمان سے حکم نہ ہو، اور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو۔ سو تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ تم جڑ کو پکڑو نہ کہ شاخ کو۔ یہاں بھی حضور جو فرما رہے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ دجال کے دجل سے نکل آئیں اور حقیقت میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے اخلاق کے اوپر اور اپنی نیکیوں کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اسی طرح حضور اپنی ملفوظات کے جلد نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے، شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے۔ شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے۔ اب تھوڑا زمانہ ہے، ابھی ثواب ملے گا، لیکن ان قریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دکھلائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ رہے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مصداق ہوگا۔ اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو گالیاں سننی پڑیں گی، لعنتیں سنے گا، مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ حضور اس کے اندر بھی جو شیطان کے ساتھ آخری جنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ حدیث کے اندر جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ آخری وقت میں دجال کے ساتھ جو جنگ ہوگی وہی عظیم الشان جنگ ہوگی۔ حضور اسی رنگ میں یہ بھی بات کر رہے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ آخر میں حضور کے اس اقتباس پر اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں جو آپ نے ملفوظات میں کے جلد اول میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا، قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں۔ یہ تسلی بخش وعدہ ناصرہ میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والا ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ سے مخاطب کر کے بشارت دی تھی۔
اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں ایک بار پھر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچایا ہے، جو دنیا میں صداقت اور راستگی کی روح لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ، مگر اس پر بس نہیں ہوتی۔ اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدائے تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچتا ہے۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو، اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت کے دن مکفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے معیار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہو جاؤ، تا ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گھر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔